یار جنید یہ جو تم لمحے فکریے کرتے ہو نا، یا تو خدا کے واسطے اس کے ساتھ پوری تفصیل بتایا کرو لوگوں کو یہ یقین دلایا کرو کہ ان کی مشکلات جو ہیں ہمارے ویورز کی یا ان کے جو دکھ ہیں، ہم بڑے دل سے دکھ سے درد سے اور پوری نیت کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، مگر ہے تو یہ ایک پروگرام، اور حکومتوں کی بے حسی کا بھی سب کو علم ہے، یا محکموں میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ساروں کے سامنے ہی ہے، یا جتنے بیڑے غرق ہوئے ہیں ان کو سیدھا کرتے ہوئے ٹائم بھی لگتا ہے۔ اب یہ پاسپورٹ والا جو ایشو ہے، اس دن ہم نے ڈاک میں بھی کیا، اس کے بعد ہم نے ایک اور جگہ پھر ڈسکس کیا ہے، اس کے باوجود یار لوگ تپے ہوئے ہیں پاسپورٹ کی وجہ سے۔ پرابلم یہ ہے کہ ویورز سمجھتے ہیں کہ کوئی الادین کا چراغ ہے کہ ہم ادھر بات کریں گے، اگلے دن حکومتی مشینری جو ہے وہ بالکل ریڈ الرٹ ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی، اور جتنے کرپٹ افسران ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہاں پر فرشتے پوسٹ کر دیے جائیں گے۔ یار یہ تو چلو ہو گیا نا جو ہو گیا، یہ بات بھی بندہ آرام سے کر لیتا ہے نا۔ میرے محلے دار ہے داؤد بیگ صاحب، ابھی میں صبح تیارتی اور ہو وہ جو اپنی بیوی کو خود کھانا بنا کے کھلاتے ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ بیوی سے صرف ڈرتے ہیں، محلے میں نہیں وہ ڈرتے۔ اچھا، میں سویرے سکوٹر پہ ٹاکی شاکی مار کے بڑا چمک چمک کے اپنے آفس جا رہا تھا، یار ان کے دروازے کے قریب آئے ہو تو بڑی عزت سے کہتے ہیں جناب جی صاحب، میں نے فوراً بریک لگائی، جناب بیگ صاحب کیسے ہیں یور، کہتے ہیں یار ادھر تو آئے، میں نیچے اترا، مجھے اندر بند کر دی اس کمرے میں جس میں بھینس باندھتے ہیں۔ یار میں نے کہا بھائی جی ہوا کیا، کہتے ہیں 3-4 دفعہ تو میں کہا کہ اپنے پروگرام میں پاسپورٹوں کا یہ کرو، عمرہ کرنے کے لیے میں نے جانا اور تمہاری پرجائی نے، تم سنتے نہیں ہو۔ دیکھو میں موٹی سی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو چند ایماندار ترین سرکاری افسران ہیں ان میں سے ایک بندے کو پاسپورٹ کا سربراہ لگا دیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اگر آج اس بات کا تہیہ کر لیا جائے کہ مطلب شارٹسٹ اویلیبل جو ٹائم ہے اس میں اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے، اس بحران پر قابو پانا ہے، تو 6 ماہ درکار ہوں گے نارملائز ہونے میں حالات۔ اتنا مرضی ایماندار بندہ ہو یار، 7 لاکھ پاسپورٹ ہے، کوئی تھوڑا تو نہیں ہے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہے اپنے پروگرام میں یا کسی بھی پاکستان کے پروگرام میں میڈیا چیختا چلاتا رہے، جب مقابلے پہ ایسے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، مطلب ملینز آف ڈالرز کے روپوں کی بات نہیں ہے، روپوں کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کی جب نشاندہی ہوتی ہے تو انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے اور وہ فوری طور پر کوئی فیس سیونگ بھی ہو جاتی ہے، اس کی کچھ آئی واشنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب معاملہ یار ملینز آف ڈالرز کا ہو، اب یہ پاسپورٹ کا ایشو ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ میں نے سنا کہ ان کا پاسپورٹ جلد کرنے والا بندہ دوڑ گیا۔ ہاں بس میں بتاتا ہوں وہ کیوں دوڑا، ہوا کیا۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ کی ایک کمپنی ہے آپسیک، وہ پاکستان کو یا پاکستان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کو 38 سینٹ فی پاسپورٹ، یہ جو لیمینیٹڈ پاسپورٹ ہوتے ہیں جو پیچ لگتا ہے، وہ 38 سینٹ کا ایک پیچ دے رہی تھی، یعنی 38 پیسے لگا لو 38 پیسے ڈالر کے 38 سینٹ کے حساب سے دے رہی تھی۔ اب انہوں نے جب جون میں یہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے لیے آیا تو یہاں پہ جو ہمارے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ جی حکومت تو جانے والی ہے، جاتے جاتے ایک بڑا ہاتھ مارا جائے۔ ذمہ داران کون تھے؟ گنگریالے بالوں والی سرکار، منسٹر ٹائیوں والی سرکار۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کمپنی سے لے کے کسی نئی کمپنی کو دیا جائے تاکہ کچھ ملک و قوم کی مزید خدمت ہو سکے۔ ایک فرانسیسی کمپنی کو تیار کیا گیا، وہ بھی بہرحال اس کمپنی کے مقابلے پہ عالمی سطح پر اکثر اس کی وہ یعنی حریف ثابت ہوتی تھی۔ اس کمپنی نے جو اچھا پہلے سب سے کیا ڈرامہ کیا گیا کہ یہ جو پہلے سے 38 سینٹ فی پاسپورٹ کے حساب سے یہ جو جس کے پاس کانٹریکٹ تھا، اس کمپنی کو ٹینڈر سے باہر رکھنے کے لیے مختلف ڈرامے رچائے گئے۔ اس کو صرف 2 دن کا ٹائم دیا گیا، جب انہوں نے اس بات کی دھمکی دی کہ یہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، تو 2-3 دن اور مارجن بڑھا دیا گیا۔ الٹیمیٹلی یہ سارا فیصلہ کر لیا گیا کہ فرانسیسی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا جائے گا جس نے حکومت پاکستان کو اس کام کے لیے 70 سینٹ فی پاسپورٹ بڈ کیا تھا۔ کیا ویسے پہلے 38 سینٹ کا بن رہا ہے 70 سینٹ فی پاسپورٹ جب بڈ کیا گیا تو رحمان ملک صاحب نے طے کر لیا کہ جناب یہ ٹھیکہ تو اسی کمپنی کو جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ $3.6 ملین کی کھیل تھی، ٹھیک ہے۔
اچھا اب جب اس کمپنی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا جی ہم عدالتی چارہ جوئی کریں گے اس سارے معاملے پہ. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے صرف یعنی 38 سینٹ پہ پہلے انہوں نے کہا, انہوں نے 34 سینٹ کر دیے. اچھا اب 70 سینٹ والی کمپنی کو دینے کے لیے کوئی جواز ہی باقی نہیں بچتا تھا, لیکن رحمان ملک صاحب تلے ہوئے تھے. جب وزارت داخلہ کے 2 سیکٹری صاحبان نے رحمان ملک صاحب کو بتایا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے, یہ ہتھکڑیاں ہیں سیدھی سیدھی, اس کے بعد رحمان ملک صاحب تھوڑے سے بدکے, انہوں نے کچھ اور اس کو ٹالنے کی کوشش کی. لیکن دوسرا مسئلہ ملک صاحب کے لیے یہ تھا کہ حکومت کے خاتمے کی تاریخ سر پہ آ گئی تھی, اس لیے ان سے صبر کرنا بھی بہت مشکل تھا. بڑے پیسے ہیں جی, 36 لاکھ ڈالر کو معمولی رقم تو نہیں ہے نا داؤد بیگ صاحب, آپ کو اپنے پورٹ پاس کی پڑی ہوئی ہے, اپنے پاٹ پوچھ کی, سوری لو تمہیں ایک مختصراً ایک اور چیز سنا دو فٹافٹ والی. یہ جو فٹافٹ نہیں کام ہو رہے, یہ صادق پبلک سکول ہے بھاولپور میں, کئی سالوں سے بڑا اچھا چل رہا ہے, پریسٹیجیس سکول ہے, اور جہاں پہ درمیانے درجے کے لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں, مگر ہے وہ ایچیسن لیول کا. وہاں پہ چند ٹیچروں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ یہاں پہ معمولی لوگ بھی آگے داخل ہو جاتے ہیں, کریانے والے بھی داخل ہو جاتے ہیں, یہ کیا چکر ہے. لو جناب ایک دم کیا کیا ہے وہاں کی گورننگ باڈی کے ہیڈ جو پنجاب کے گورنر صاحب ہیں ضابطے کے مطابق, انہوں نے 64,000 جو 4 مہینے کے سمیسٹر کی فیس تھی او لیول کی, اے لیول کی, اس کو ایک دم 140% بڑھا دیا. 1,53,400 روپیہ فیس جمع کراؤ فوراً, اور بڑھائی اس دن ہے, نوٹس اس دن ہوا ہے جس دن آخری تاریخ تھی. اب جو لوگ بیچارے نہیں جمع کرا سکتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی جی ادھر دیکھو ہمارے منڈے کا سرٹیفکیٹ دے دیں, ہم کہیں اور جا کے پڑھا لیتے ہیں. اب اسکول والوں نے کہا کہ بھائی جی اس مہینے کی فیس جمع کرائیں گے تو اس لیے سرٹیفکیٹ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا, چلو دوڑو. اب یہ گورنر صاحب کو کون سمجھائے کہ جناب وہاں پہ انسانوں کے بچے پڑھتے ہیں, اور انسان کے پاس اتنی بساط اوقات نہیں ہوتی کہ 140% ایک دم اس مہنگائی کے دور میں زیادہ فیس جمع کرا دے. کوئی نوٹس ہی نہیں ادھر لے رہا. یار شہباز شریف صاحب سے اپیل کرو تم. ہاں جناب محترم وزیر اعلیٰ شہباز شریف, یار شہباز شریف صاحب کی تو حکومت ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے, وہ تو اب اپنی میٹرو کے اندر جا کے ہیڈ کنڈکٹر لگ گئے ہوئے. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.